بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، ان کی طرح ان کے پروپیگنڈے میں آ کے ان کی زبان بولنا شروع کر دو. ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اپنے بھائیوں سے کہنے لگے، بھائیوں سے یعنی اپنے ساتھیوں سے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ زمین میں نکلے یا جنگ کے لیے نکلے، جب بھی وہ نکلتے کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس رہتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ انہیں موت آتی نہ یہ قتل کیے جاتے. اے ایمان والو ان کافروں کی طرح مت ہو جائے، ان کی زبان نہ بولنا، ان کے پروپیگنڈے میں آ کے. یار کہتے تو صحیح تھے، سمجھدار تھے، اگر ہم جو گئے ہیں ان کو پہلے سے اپنے تجربہ تو ہے ان کو، اس میں تو کوئی شک نہیں، ایسی باتیں کرتے. آخر اتنے داڑھیاں سفید کیوں ہوئی ہیں؟ تجربہ تو ہے ان کو، سمجھدار. بالکل جو انہوں نے کہا تھا وہی ہو گیا. اور بھائی تم نے وہاں پر نافرمانی کی اللہ کے رسول کی، اللہ نے تو فتح دے دی تھی. آپ نے حب دنیا کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہوا، آپ پہاڑ سے نیچے اتر آئے، وہ بھی شہید ہو گئے جو رسول پاک کے حکم کے پابند رہے، اور اتنا زیادہ نقصان آپ نے کیا. نہ کہ منافقوں کی بات سچی تھی، کفار کی بات سچی تھی کہ یہیں رہو تو مارے نہیں جاؤ گے. تو مدینہ میں نہیں مرے، عبداللہ ابن ابی نہیں مرا مدینہ میں گھر میں رہ کے، مرا تھا. ایمان والوں کی ٹون کفار کی ٹون سے الگ ہوتی. اے ایمان والوں کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے عزیز و اقارب سے جب وہ سفر یا جنگ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ ان باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو خدا کے راستے میں نہیں نکلتے تھے، وہ جب نکلنے والوں کے اجر کو دیکھیں گے حسرت کریں گے. یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ حسرت بنا دے، ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے سبب بنا دیتا ہے اللہ. واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہے اور اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. منافقوں کے ڈائلاگ سے موت نہیں آتی اور نہ موت سے بچ جاتا ہے. منافقین اور کفار کے مشورے پر عمل کر کے موت سے بچ جاؤ گے، اور میدان میں نہیں جاؤ گے تو موت سے بچ جاؤ گے، جیسے گھر میں موت تمہیں نہیں آئے گی. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو یہ اعمال انجام دے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے. اب اللہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، زیادہ یہی ہے نا، قتل ہو جاؤ گے. اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، او متم، یا مر گئے، لیکن اس طرح نہیں. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم خدا کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا تمہیں ویسے موت آ جائے. جو تم جمع کرنے کے چکر میں لگے وہ زندہ رہ کر اس دنیا کو بڑی سیکیورٹی تم نے اپنی کر لی اور بڑی احتیاط تم نے کر لی، اور مومن وہاں پہ جا کے شہید ہو گئے، لڑ کر مارے گئے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جان لو کہ وہ مغفرت جو اللہ کی طرف سے
اور اس کی رحمت وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم جمع کر رہے ہو اس دنیا میں رہ کے بڑے خوش ہو، تو لانگ لائف پہ خوش ہو رہے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، میدان میں نہیں نکلتے، خدا کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں کرتے. یہ ہر زمانے کے لیے یاد رکھیے گا. قرآن نہ مردوں کے لیے آیا تھا نہ خود مرتا ہے. قرآن زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اور ہر آیت اس کو بتاتی ہے کہ آج کے زمانے میں تو نے کیا کرنا. تو تم جو اکٹھا کر رہے ہو اور تمہیں دین اور خدا بھول گیا، مال دنیا جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون. اور یہ مغفرت اور رحمت کس کے لیے؟ مردان میدان کے لیے، مردان میدان کے لیے. سارا سیاق و سباق اسی پہ خبردار کر. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر گئے، او قتلتم یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہ الہ پر جو لا ہے یہ پھر تاکید کے لیے. اچھی طرح جان لو، یقین رکھو کہ اللہ کی طرف تمہارا حشر ہوگا. تم میدان میں نہیں گئے، وہ خدا کے لیے میدان میں گئے، مارے گئے، تم ویسے بچ گئے. اب تم نے سمجھا تم بچ گئے ہو، حالانکہ موت جب تمہاری لکھی ہے تبھی آنی ہے. تم بچ گئے ہو سمجھ رہے ہو، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تمہیں واپس فیصلے کے لیے کہاں جانا ہے؟ تمہارا حشر اللہ ہی کی طرف. یہ دیکھیں اگر یہ اس طرح ہو نا، تحشرون الی اللہ، اس کا مطلب ہے تم محشور کیے جاؤ گے اللہ کی طرف. لیکن اگر یہ الی اللہ پہلے آ جائے، معنی میں ایک تبدیلی آتی ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بس اللہ کی طرف تم جاؤ گے. یعنی اگر تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ فلانا میرا ادھر کام کر دے گا، فلانا جیسے کفار کا عقیدہ بھی تھا، میری یہ فرشتے شفاعت کر دیں گے، اللہ کی بیٹیاں یہ کر دیں گے، یوں صرف اللہ کے سامنے جاؤ گے تم، جس کی آج نافرمانی کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے. اسی کا سامنا کرنا ہے جس کی تم نے نافرمانی کی ہوئی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سب سے بڑھ کر سمجھدار ہے، اور اس کی باتیں ہر ایک بات سے بڑھ کر واضح ہیں، اور اس کا کلام بیان للناس وہدن وموعظۃ للمتقین. صدق اللہ العلی